تفسیر ابن کثیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون۔ تم کہو ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس پر ایمان لائے جو ہماری طرف نازل کیا گیا اور جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد کی طرف نازل کیا گیا اور جو موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا گیا اور جو نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے دیا گیا، ہم ان میں سے کسی ایک کے درمیان تفریق نہیں کرتے اور ہم اسی کے فرمانبردار ہیں۔ اس کی تفسیر: مسلمانوں کا اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ تمام کتابوں پر ایمان اور انبیاء کرام علیہم السلام میں عدم تفریق کرنے کا حکم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کی رہنمائی فرمائی کہ اس نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ان کی طرف جو کتاب نازل فرمائی ہے اس پر مفصل ایمان لائیں، اور سابقہ انبیاء کرام کی طرف اس نے جن کتابوں کو نازل فرمایا تھا اس پر بھی مجمل ایمان لائیں۔ اس آیت میں کچھ انبیاء کرام کا تو اللہ نے باقاعدہ نام لے لیا، جبکہ باقی تمام کی طرف سے اجمالی طور پر اشارہ فرما دیا اور حکم دیا کہ مومن ان پیغمبروں میں سے کسی میں کچھ فرق نہ کریں بلکہ ان تمام انبیاء پر ایمان لائیں اور لوگوں کی سی روش اختیار نہ کریں جن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا۔ اور وہ اللہ اور اس کے پیغمبروں میں فرق کرنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم بعض کو مانتے ہیں اور بعض کو نہیں مانتے اور ایمان اور کفر کے درمیان ایک راہ نکالنی چاہتے ہیں، وہی لوگ حقیقی کافر ہیں۔ امام بخاری نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ اہل کتاب تورات کو عبرانی زبان میں پڑھتے اور مسلمانوں کے لیے عربی میں اس کی تفسیر بیان کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تصدقوا اہل الکتاب ولا تکذبوہم وقولوا آمنا باللہ وما انزل الینا۔ مسلمانوں تم اہل کتاب کی تصدیق کرو، نہ تکذیب، بلکہ یہ کہہ دیا کرو کہ ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور جو اس نے ہماری طرف نازل کیا ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ دوسرے ائمہ کرام نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر نماز فجر کی 2 سنتوں میں سے پہلی رکعت میں آمنا باللہ وما انزل الینا اور دوسری رکعت میں آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون سورہ آل عمران کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ بزرگان فرماتے ہیں کہ اسباط سے مراد حضرت یعقوب کے 12 بیٹے ہیں، جن میں سے ہر بیٹے کی اولاد خوب پروان چڑھی اور اس کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں اسباط کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ دوسرے ائمہ کا قول ہے کہ اسباط کی بنی اسرائیل میں وہ حیثیت ہے جو قبائل کی بنی اسماعیل میں ہے۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ اسباط سے مراد بنی اسرائیل کی قومیں ہیں۔ نیز اس وحی پر ایمان لانا مراد ہے جو ان میں سے موجود انبیاء پر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے نازل فرمائی تھی، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا۔ سورہ مائدہ، تم پر اللہ نے جو احسان کیے ان کو یاد کرو کہ اس نے تم میں پیغمبر پیدا کیا اور تمہیں بادشاہ بنایا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا سورہ اعراف، اور ہم نے ان بنی اسرائیل کو الگ الگ کر کے 12 قبیلے بنا دیے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سبط اس جماعت اور قبیلے کو کہتے ہیں جس کا تعلق ایک ہی خاندان سے ہو۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا کہ سبط اور اسباط کا مطلب کیا ہے ایکچول میں۔ قتادہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو حکم دیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ تمام کتابوں اور اس کے تمام رسولوں کی تصدیق کریں۔ دوسرے بزرگ فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ ہم تورات و انجیل کے ساتھ ایمان لائیں لیکن ان کے مطابق عمل نہ کریں۔ ابو حاتم نے معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تورات، زبور اور انجیل کے ساتھ ایمان تو لاؤ لیکن عمل کرنے کے لیے تمہیں قرآن ہی کافی ہے۔ باقی آیات کی تفسیر فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ۔ پھر اگر وہ اہل کتاب اس چیز پر ایمان لے آئیں جس پر تم ایمان لائے ہو تو بے شک وہ ہدایت پا جائیں گے، اور اگر وہ منہ موڑیں تو پھر وہی ہیں مخالفت میں، سو ان کے مقابلے میں آپ کو اللہ کافی ہے اور وہی خوب سننے خوب جاننے والا ہے۔ اے نبی کہہ دیجئے اللہ کا رنگ اختیار کرو اور رنگ کے لحاظ سے اللہ سے زیادہ اچھا کون ہے، اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ سو فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جو بِهِ میں ہا جا رہا ہے نا، یہ کتاب کی طرف ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ کس کی طرف ہے؟ کتاب پر ایمان لانے کی طرف ہے۔ ہم نے جبکہ گرامر میں کیا تذکرہ کیا تھا؟ اللہ کی طرف، تو یہ ہے کتاب کے پر ایمان لانا۔
قل اتحاجوننا فی اللہ وهو ربنا وربکم ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم ونحن له مخلصون۔ اے نبی کہہ دیجئے کیا تم ہم سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو حالانکہ وہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، اور ہمارے لیے ہمارے عمل ہیں اور تمہارے لیے تمہارے عمل ہیں، اور ہم خالص اسی کے لیے عمل کرنے والے ہیں۔ ام تقولون ان ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط كانوا هودا او نصارى قل انتم اعلم ام اللہ ومن اظلم ممن كتم شہادۃ عنده من اللہ وما اللہ بغافل عما تعملون۔ کیا تم کہتے ہو کہ بے شک ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد یہودی یا عیسائی تھے؟ کہہ دیجئے کیا تم زیادہ جاننے والے ہو یا اللہ؟ اور اس سے زیادہ ظالم کون ہے جس نے وہ گواہی چھپائی جو اللہ کی طرف سے اس کے پاس ہے؟ ٹھیک ہے جی، یعنی عندہ من اللہ، اس کے پاس ہے، من اللہ اللہ کی طرف سے، وما اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ اس سے غافل نہیں جو تم عمل کرتے ہو۔ تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ اور یہ ایک جماعت تھی جو گزر گئی، اس کے لیے وہ ہے جو اس نے کمایا اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے کمایا، اور تم سے ان کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا جو وہ کیا کرتے تھے۔ ان کی تفسیر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر کفار اہل کتاب وغیرہ بھی اللہ تعالیٰ کی تمام کتابوں، تمام رسولوں پر اسی طرح ایمان لے آئیں جس طرح مومنوں تم ایمان لائے ہو، تو وہ ان میں سے کسی میں بھی فرق نہ کریں تو وہ بھی حق کو پا کر رہنمائی حاصل کر لیں گے، اور اگر وہ حق سے منہ پھیر کر تمام حجت کے بعد بھی باطل کو اختیار کریں تو وہ تمہارے مخالف ہیں۔ ان کے مقابلے میں تمہیں اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے، اور وہ ان کے مقابلے میں تمہیں فتح و نصرت سرفراز کرے گا۔ وہو السمیع العلیم، اور وہ خوب جاننے اور سب کچھ سننے والا ہے۔ اب دیکھیں ڈاکٹر صاحب یہاں پہ انہوں نے کیا کہا ہے، وہو السمیع العلیم کے ترجمے میں وہ لکھ رہے ہیں اور وہ خوب سننے اور سب کچھ جاننے والا ہے، یعنی یہاں پہ انہوں نے اور سے ترجمہ کیا ہے، تو یہ فرق آپ کو ملے گا۔ یعنی بعض علماء میں کل بھی ایک ترجمہ پڑھ رہا تھا تو اس میں اس طرح کی آیات کا ترجمہ اور سے کیا گیا ہے، صحیح ہے جی۔ آگے فرماتے ہیں جی، امام ابن ابو حاتم نے زیاد بن یونس کے حوالے سے روایت کیا ہے کہ نافع بن ابو نعیم نے بیان کیا کہ جب ایک خلیفہ نے میرے پاس اصلاح کی غرض سے مصحف عثمان بن عفان بھیجا تو زیاد کہتے ہیں کہ میں نے نافع بن ابو نعیم سے کہا کہ لوگ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تو مصحف شریف آپ کی گود میں تھا اور آپ کا خون اس آیت پر گرا تھا، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ نافع نے جواب دیا ہاں یہ درست ہے، میں نے خود اس آیت پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کو دیکھا تھا۔ ضحاک نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بیان کیا کہ صبغت اللہ سے مراد اللہ کا دین ہے۔ دوسرے بزرگان فرماتے ہیں کہ جبکہ فطرت اللہ سورہ روم سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی فطرت جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا اختیار کیے رکھو، تو یعنی صبغت اللہ سے مراد کیا ہے؟ دین اللہ، اللہ کا دین۔ تفسیر آیات باقی ماندہ، اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلوات اللہ وسلامہ علیہ کی رہنمائی فرما رہا ہے کہ مشرکوں کے جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے ان سے کہہ دیجئے کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو؟ یعنی کیا تم ہم سے اللہ کی توحید، اس کے اخلاص، اس کے احکام و اتباع و اطاعت کے اور اس کے منع کردہ امور سے اجتناب کے بارے میں ہم سے جھگڑا کرتے ہو؟ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، وہ تمہارا بھی رب ہے اور ہمارا بھی رب ہے، اور ہم پر اور تم پر صرف اسی کا تصرف اور اختیار ہے، صرف وہی اس بات کا مستحق ہے کہ اسی وحدہ لا شریک کو خالص اور حقیقی معبود تسلیم کیا جائے۔ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، یعنی ہم تم سے اور معبودان باطلہ سے برات کا اظہار کرتے ہیں اور تم ہم سے بری ہو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں فرمایا وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ۔ سورہ یونس، اور اگر آپ کی تکذیب کریں تو کہہ دیجئے کہ مجھ کو میرے اعمال کا بدلہ ملے گا اور تم کو تمہارے اعمال کا بدلہ ملے گا، تم میرے عملوں کے جواب دہ نہیں ہیں اور میں تمہارے اعمال کا جواب دہ نہیں ہوں۔ اور فرمایا فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ۔ سورہ آل عمران، اے پیغمبر اگر یہ لوگ آپ سے جھگڑنے لگے تو کہہ دیجئے کہ میں اور میرے پیرو تو اللہ کے فرمانبردار ہو چکے ہیں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ قَالَ تُحَاجُّونَنِي فِي اللَّهِ، اور ان کی قوم نے ان سے بحث کرنے لگی تو انہوں نے کہا کہ تم مجھ سے اللہ کے بارے میں کیا بحث کرتے ہو؟ اور فرمایا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ، بھلا آپ نے اس شخص کو دیکھا نہیں جو ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں جھگڑنے لگا؟
اور اس آیت کریمہ میں فرمایا وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، یعنی ہم تم سے برات کا اظہار کرتے ہیں، تم ہم سے بری ہو، ہم تو خالص اسی کی عبادت کرنے والے ہیں اور اسی کی طرف متوجہ ہونے والے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں ان کے اس دعوے کی بھی تردید فرمائی کہ ابراہیم اور ان کے بعد ذکر کردہ انبیاء کرام علیہم السلام یہودی یا عیسائی تھے، وہ نہ تو اور نہ ہی ان کی اولاد انہی کی ملت پر یہودی یا عیسائی تھی۔ بنا بنی فرمایا قُلْ أَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ، کہہ دیجئے بھلا تم زیادہ جانتے ہو کہ اللہ زیادہ جانتا ہے، یعنی اللہ ہی زیادہ جانتا ہے۔ اور اسی وجہ سے تو اس نے یہ بتایا کہ ابراہیم یہودی یا عیسائی نہ تھے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ اور ارشاد باری تعالیٰ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ کی شہادت کو جو اس کے پاس موجود ہے چھپائے۔ کے بارے میں امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ اللہ کی اس کتاب کو پڑھتے تھے جو اللہ نے انہیں عطا فرمائی، جس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ دین تو اسلام ہی ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب علیہم السلام اور ان کی اولاد یہودیت و نصرانیت سے بری تھی۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے اس کی گواہی دی اور اس گواہی دینے کا اللہ کے لیے اقرار بھی کر لیا، لیکن اس سب کچھ کے باوجود ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی یہ شہادت موجود تھی، اسے انہوں نے چھپا لیا۔ اور فرمان باری تعالیٰ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور جو کچھ تم لوگ کر رہے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ میں شدید وعید اور سرزنش ہے کہ اس بات کو نہ بھولو کہ اللہ تعالیٰ کا علم تمہارے عمل کا احاطہ کیے ہوئے اور تمہیں تمہارے عمل کے مطابق ہی بدلہ دے گا۔ پھر فرمایا تلک امۃ قد خلت، یہ جماعت گزر چکی، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، اس کو وہ ملے گا جو اس نے کیا اور تمہیں وہ ملے گا جو تم نے کیا، یہی انہیں اپنے اعمال کا اور تمہیں تمہارے اعمال کا بدلہ ملے گا۔ ولا تسألون عما كانوا يعملون، اور جو وہ عمل کرتے تھے اس کی پرسش تم سے نہیں ہوگی، یعنی ان کی اطاعت و پیروی کر کے بغیر محض ان کی طرف انتساب تمہارے کچھ کام نہ آ سکے گا۔ یعنی یہ کہنا کہ میں تو فلاں کی پیروی کرتا ہوں، یہ کہنا کافی نہیں، بلکہ عمل کے اوپر سب بات منحصر ہے۔ لہٰذا محض نسبت کی وجہ سے فریب خوردہ نہ بنو، بلکہ ان کی طرح اللہ تعالیٰ کے احکام کے سامنے سر اطاعت خم کرنے والے اور ان تمام رسولوں کی اتباع کا دم بھرنے والے بن جاؤ جنہیں خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے والے بنا کر مبعوث کیا گیا تھا، کیونکہ جو اللہ کے کسی ایک نبی خصوصاً سید الانبیاء و خاتم المرسلین اور تمام انسان اور جن کی طرف رسول رب العالمین کے ساتھ کفر کرے تو اس نے گویا تمام انبیاء علیہم السلام کے ساتھ کفر کیا۔ صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی سائر انبیاء اللہ اجمعین۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، آمین یا رب العالمین۔